پہلے تو اس چیز کی جو ہے وہ رہنمائی کر دیں کہ آیا جسم اور روح کیا الگ الگ حقیقتیں ہیں، اور دوسرا تصوف کے پوائنٹ آف ویو میں اقبال کا کیا تصور ہے کہ اس کی جو تربیت ہے اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے جی، یہ ایک بڑا اختلافی موضوع ہے جس میں اقبال ایک کنارے پہ کھڑا ہے اور صوفیہ دوسرے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ علامہ تصوف کے ہاں یہ بات مسلم ہے، ہر کتاب میں موجود ہے جی، روح کے تقاضے، جسم کے تقاضے، روح الگ چیز ہے، جسم الگ چیز ہے، انسان روح اور جسم کو ملا کے بنا ہے۔ اقبال اس کو ایک الگ انداز سے اور ایک الگ پیراڈائم میں دیکھتا ہے۔ اقبال کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اب ہمیں روح اور جسم کو ڈسکس نہیں کرنا، بلکہ اب انسان وجود میں آ چکا ہے، اب زیر بحث انسان ہونا چاہیے۔ اب زیر بحث روح کے تقاضے یا جسم کے تقاضے نہیں ہونے چاہیے، اب زیر بحث انسانیت کے تقاضے ہونے چاہیے۔ یعنی اب زیر بحث روح اور جسم نہ ہو، اب انسانیت ہو اور غیر انسانیت ہو۔ سمجھ آئی؟ یعنی جب انسان کا لفظ بولا جاتا ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ اس میں جسم بھی آ رہا ہے اور روح بھی آ رہی ہے، مل کے انسان بنتے ہیں۔ چونکہ روح نہ ہو تو انسان نہیں ہے نا، میت ہے، اور اگر جسم نہ ہو تو مطلق روح ہے، پھر بھی انسان نہیں ہے۔ تو یہ ہے اقبال اور صوفیہ کے افکار میں یہاں پر اس پوائنٹ میں فرق ہے۔ اچھا، اب اس فرق کو ملایا بھی جا سکتا ہے اور الگ الگ بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو یوں لیا۔ اچھا، اب جہاں تک قرآن مجید کا لکھیں، قرآن مجید نے یہ تو بیان کیا روح کو کہ ہم نے روح کو تمہارے اندر پھونک دیا، اللہ نے اپنی روح تمہارے اندر پھونک دی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، قرآن نے یہ بھی بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اور جسم کی تخلیق مٹی سے ہوئی، قرآن نے یہ بھی بیان کیا، سمجھ آئیے نا۔ لیکن جب اصلاح اور تزکیہ کی قرآن بات کرتا ہے تو قرآن کا جو اپنا مزاج یا جو غالب رجحان ہے وہ اقبال کے فکر کے قریب لگتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اقبال کا رجحان جو ہے وہ قرآن مجید کے اس فکر کے قریب لگتا ہے جب وہ انسان کے تزکیہ کی بات کرتا ہے، چونکہ وہاں وہ روح یا بدن نہیں لاتا۔ قرآن کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے انسان کے نفس کو بڑا بیلنس بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اسی نفس کے اندر فجور بھی الہام کر دیا اور تقوی بھی الہام کر دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اب جو اس نفس کی تزکیہ کرے گا وہ فلاح پا جائے گا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جو اس کا تزکیہ نہیں کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ آگے پھر کذبت ثمود بطغوا، آگے پھر سمود اور عاد اور سمود کی قوموں کا ذکر ہے۔ تو گویا یہ قرآن مجید کا نقطہ نظر جو اقبال کا نقطہ نظر ہے کہ اب انسان زیر بحث آنا چاہیے، اور اب انسان کا تزکیہ زیر بحث آنا چاہیے، روح اور جسم کو الگ الگ آئیڈینٹی کے طور پہ زیر بحث نہیں لانا چاہیے۔ میرا خیال ہے اقبال کا نقطہ نظر زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن جب ہم تصوف اور روحانیت کے باب میں جاتے ہیں تو میں خود اس بات کا شاہد ہوں کہ وہ ادھر اس کتاب کو اٹھائیں تو وہ نقطہ نظر زیادہ سوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ عقلی اور شعوری انداز میں غور و فکر کریں تھوڑا ان بائسڈلی تو آپ کو اقبال کا نقطہ نظر بہتر لگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک طے بات ہے کہ قرآن مجید میں جو چیز رہنمائی کرتی ہے وہ اقبال کی فکر کے مطابق ہے۔ اب اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تزکیہ انسانی کرنا ہے، قرآن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تزکیہ روح نہیں کرنا، تزکیہ جسم نہیں کرنا، تزکیہ انسان کرنا ہے یا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ اور نفس کیا ہے؟ جسم اور روح کے بننے سے نفس وجود میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب روح نکلے گی تو نفس خود سے ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اسی نفس کے اندر جو روح اور جسم کے بننے سے ملنے سے بنا ہے، اسی نفس کے اندر تقوی بھی ہے اور اسی نفس کے اندر فجور بھی ہے، برائی بھی ہے۔ یعنی انسٹنکٹ کے اندر جو اس نفس کی جبلت ہے، یہ اس نفس کی بلٹ ان جو کوالٹی ہے، اس بلٹ ان کوالٹی میں اچھائی اور برائی دونوں شامل ہیں۔ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے اب یہاں سے انسان کا کام شروع ہو جاتا ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو اچھی صحبت میں رکھ کے، محنت کر کے، کوشش کر کے اس کو اچھائی کو جو آدھے حصے میں ہے اس کو پورے پہ غالب کرنا ہے، یا کوشش نہ کر کے جو برائی کا حصہ ہے اس کو باقی اچھائی کے حصے پہ غالب کرنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اچھائی اور برائی کا بھی ایک دو فینومین ہے، امام غزالی نے اس کو بڑا زبردست مثال سے بیان کیا۔ اچھائی کی پرابلم یہ ہے کہ اچھائی کرنی پڑتی ہے، سمجھے، کثرت اور ارادے کے ساتھ۔ برائی کا پرابلم یہ ہے کہ برائی کرنی نہیں پڑتی، اگر آپ اچھائی ترک کر دیں تو آٹومیٹک آپ برائی کی طرف چلے جائیں گے۔ امام غزالی نے ایک مثال دی ہے، بہت اچھی مثال۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ نیکی ایسے ہے جیسے درخت پر چڑھنا،
اور درخت نہیں سوری پہاڑ پر چڑھنا، اور برائی ایسے ہے جیسے پہاڑ سے اترنا۔ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ مری گئے ہوئے ہیں اور دیگر جگہوں پہ کیسے چڑھتے ہیں؟ ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ قوت سے اٹھانا پڑتا ہے، اور اترتے کیسے ہیں؟ آپ نے ایک قدم اٹھانا ہے، آگے 10 قدم خود بخود اٹھیں گے۔ یہ مثال نفس کی نیچر کہ وہ اچھائی اور برائی کو کیسے قبول کرتا ہے سمجھنے کے لیے سب سے اہم ہے۔ بس آپ اس کو سمجھ لیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یعنی آپ ایک دروازہ نفس پہ کھولیں گے، آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، برائی کا 3 دروازے خود سے کھلیں گے، اور ایک دروازہ بند کرنے پہ جتنی اگر آپ ٹائملی نہیں کریں گے تو اس کی محنت بڑھتی جائے گی، تھوڑا ایک وقت بعد کریں تو زیادہ محنت سے کرنا پڑے گا۔ اور نیکی آپ دیکھیں، آپ کو ہر نیکی خود سے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ ہاں پھر آگے جا کے صوفیاء کا نقطہ نظر ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے مطلب استقامت کے ساتھ چلتے رہیں کہ آپ کا پورا وجود ہی خیر کا بن جاتا ہے اور آپ کے دماغ اور دل میں کوئی برے خیالات نہیں آتے، پھر آپ کا نفس آپ کو خود بخود وہ نفس امارہ کی سٹیج سے نکل آتا ہے، لوامہ کی سٹیج سے نکل آتا ہے، ملہمہ کی سٹیج سے نکل آتا ہے۔ وہ جب اگلے مراحل میں جاتے ہیں تو وہ خود آپ کو اچھائی پر اکسا دیتے ہیں۔ لیکن عوام کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے۔ عوامی قاعدہ یہی ہے کہ آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو برائی ہوگی، برائی 10 قدم خود چلے گی، اور نیکی کا ہر قدم آپ کو خود اٹھانا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اب انسان کی نفس کی اصلاح کی بات کرنی ہے۔ اب ہم نے دیگر چیزوں کی اصلاح یعنی روح اور جسم ان کی اصلاح کی طرف نہیں جانا۔ یہ ایک فنی نوعیت کی بحث بن جائے گی جس کا عوام سے زیادہ تعلق نہیں ہے۔